افغان طالبانوں نے ترکی اور پاکستان کو اب دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ جس طرح ہم نے امریکہ کو شکست دی تھی اب ویسے ہی پاکستان اور ترکی بھی تیار رہے۔ بات یہ ہے کہ ترکی نے کابل کی سیکورٹی سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ امریکہ کے صدر بائیڈن کے ساتھ مل کر انہوں نے برسلز کے اندر نیٹو کی ایک میٹنگ کے اندر کرا تھا۔ امریکہ ترکی کو کچھ انسینٹیوز آفر کر رہا ہے، جیسے کہ اس کے اوپر جو اکنامک سینکشنز امریکہ نے ترکی کے اوپر لگائی ہوئی ہے امریکہ وہ ہٹا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے F-35 کی جو ڈیل روکی ہوئی ہے ترکی کے ساتھ وہ اس کو ریوائیو کر سکتا ہے، لیکن بدلے میں ترکی کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ صرف اور صرف کابل کی سیکورٹی سنبھال کے رکھے اور امریکہ کا انٹرسٹ یہاں پر موجود رہے۔ امریکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ دیکھیے کہ ہم نکلے نہیں ہیں، بلکہ نیٹو کے ممبر جو ہے ابھی بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں، جبکہ اب طالبانوں نے دھمکی دی ہے اور پاکستان کو یہ کہا ہے کہ ترکی کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے گریز کریں، ورنہ حالات وہی ہوں گے ترکی کے ساتھ طالبانوں کے جو امریکہ کے ساتھ تھے۔ ناظرین گرامی، ترکی کے خلاف طالبانوں نے کون سا محاذ کھولا ہے، تمام تر چیزیں آسان الفاظ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دن بہ دن ترکی اور طالبانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ طالبانوں نے پاکستان کو بھی وارننگ دی ہے اور رشیا کو بھی وارننگ دی ہے کہ ہارڈ کور ٹیررزم آپ کی سرحدوں کے اندر بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ترکی کو منع کیجئے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کرے۔ اب ترکی کیوں کابل کی سیکورٹی سنبھالنے کے لیے تیار ہے، کیوں امریکہ کے ساتھ برسلز کے اندر ترکی کے صدر طیب اردگان نے ملاقاتی کی؟ تو بات یہ ہے کہ امریکہ اور ترکی کے حالات جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بڑے خراب تھے، اب اطلاعات یہ ہے کہ یہ حالات ٹھیک ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے کچھ انسینٹیوز دینے کا فیصلہ کیا ہے اگر ترکی نیٹو کا ممبر ہونے کے ناطے افغانستان کے اندر رہتا ہے، یعنی امریکہ اور نیٹو والے یہاں سے نکل جاتے ہیں تو اگر ترکی والے کابل کی سیکورٹی، کابل کے ایئرپورٹ کی سیکورٹی سنبھالتے ہیں تو امریکہ کچھ انعام ترکی کو دے گا۔ وہ انعام یہ ہوگا کہ بائیڈن سرکار F-35 جہازوں کی ڈیل کو ریوائیو کر سکے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 کے اندر کینسل کی تھی۔ دوسرے نمبر پر اکنامک سینکشنز لگی ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ترکی کے بارڈر کے اوپر امریکہ نے جو تھرڈ میزائل سسٹم ریموو کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ترکی کی سیکورٹی کے لیے امریکہ دوبارہ تھرڈ میزائل سسٹم ترکی کی بیسز کے اندر تعینات کر سکتا ہے۔ دیکھیے کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات پوری دنیا کو پتا ہے اور ترکی کا سب سے بڑا دوست جو ہے وہ پاکستان ہے، لہٰذا طالبانوں نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور دوسری جانب رشیا کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ ترکی کو کہیے کہ وہ جیسے ہی ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے تو وہ اپنی فوج یہاں سے لے کر نکل جائے، ورنہ جس طرح کے تعلقات اور حالات امریکہ کے طالبانوں نے کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ طالبانوں اور ترکی کے درمیان بھی تعلقات ایسے ہی بن جائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ نے نیٹو کے ذریعے تباہی کرنے کی افغانستان کے طالبانوں کی کوشش کری تھی لیکن وہ ناکام ہوئے اور ترکی بھی سامنے نہیں ٹک سکتا، یہ تو جگ ظاہر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ترکی کو سمجھنا چاہیے کہ طیب اردگان اگر اپنی فوجیں یہاں پر رکھتا ہے تو اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا، ترکی کو نہ فائدہ ہوگا نہ طالبانوں کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ کے پیچھے صرف یہی یہودی لابی ہے جو امریکہ کو کنونس کر رہی ہے کہ ترکی کا استعمال کرو، پاکستان کا استعمال کرو اور اپنے مفاد حاصل کرو۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے جیسے ترکی یہاں پر رہے گا افغانستان کے اندر تو امریکہ دنیا کو بتانے والا ہوگا کہ ہم نے شکست تسلیم نہیں کی طالبانوں کے خلاف بلکہ ہم جیت گئے ہیں۔ آج بھی نیٹو کے ممبر یعنی ترکی افغانستان کے اندر موجود ہیں۔